بچوں السلام علیکم۔ آج ہم آٹھویں کی اردو کتاب سے ہم نے سبق پڑھا ہے گوتم بدھ۔ تو گوتم بدھ کے چند سوالات کیے تھے ہم نے، آج اس کے تھوڑے بہت اور رہے ہیں، یہ کچھ خالی جگہ ہیں تو یہ ہم آج کریں گے۔ تو بچوں اس میں سب سے پہلے جو لکھا ہے یہاں خالی جگہ ہیں بالکل دی گئی، ہم ان کو پڑھیں گے۔ تو اس میں آدھا کاٹا ہوا ہے بیچ میں، یہ ہمیں برابر کرنا ہے۔ تو میں نے اس کو برابر کر کے لکھا ہے، پہلے آپ دیکھیں اپنی کتاب پہ جو یہ خالی جگہ ہیں، ان خالی جگہوں میں کیا کیا لگتا ہے۔ اگر بنیاد درست ہے تو آگے خالی جگہ رکھی گئی ہے، اسی طرح درست ارادہ ہی ڈیش ڈیش خالی جگہ رکھی گئی ہے۔ تو میں نے یہ سب آگے دوسرے پیج پہ لکھ کے رکھا ہے، آپ دیکھیں گے۔ اس میں لگتا ہے اگر بنیاد درست ہے تو زندگی درست ہوگی، درست ارادہ ہی نروان کی راہ دکھاتا ہے، غلط گفتگو جھگڑے کو دعوت دیتی ہے، بد چلنی سے دور رہنا اور خدمت خلق کرنا، محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا، یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پراگندہ نہ ہو، ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا، درست طریقے سے سوچ بچار کرنا۔ تو اس طرح سے یہ جملے مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو خالی جگہ مکمل کر کے ہم نے پوری کر کے تو یہ مکمل جملے بنا کے رکھے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے، آپ اپنی کاپی پر لکھ کے رکھیں گے اور اس کے بعد آپ یاد کریں گے۔ تو بچوں اس کے آگے ہے ایک اور سوال ہے، کالم الف کو کالم ب کے ساتھ مناسب طریقے سے جوڑیے۔ انہوں نے لکھا ہے، کالم الف میں لکھا ہے گوتم بدھ، آگے لکھا ہے مذہبی ورزش، کپل وستو بدھ مت کی بنیادی تعلیمات، یوگ بدھ مت کا بانی، 4 اعلیٰ سچائیاں، 8 راست راہوں میں سے ایک، راست تفکر، شمالی ہندوستان کا ایک شہر۔ یعنی اس نے الٹ لکھا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں دکھتی، تو ہم اس کو سیدھا کر کے لکھیں گے، درست کر کے لکھیں گے۔ تو آگے میں نے یہ درست کر کے لکھے ہیں، گوتم بدھ کے ساتھ لگے گا گوتم بدھ بدھ مت کا بانی تھا۔ کپل وستو جو ہے یہ شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ یوگ کہتے ہیں مذہبی ورزش کو۔ 4 اعلیٰ سچائیاں ہیں بدھ مت کی بنیادی تعلیمات۔ راست تفکر، 8 راست راہوں میں سے ایک۔ تو اس طرح سے یہ ایک مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں یہ اس کے ساتھ سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلی بار ہم جب آئیں گے تو اگلا سبق لے کے اور اگلا سبق ہم پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔